الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورۃ الانعام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. ہمیں اس کے 10ویں رکوع سے آغاز کرنا ہے. پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے استدلال کیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو لوگوں نے جو ہے وہ معبود بنا رکھا تھا، اور جو ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہاں ایک رائے یہ بھی ہمارے اسلاف میں رہی ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ان کو جو ہے وہ جو اصل میں تو انسان کے لیے مسخر کیے گئے تھے، اللہ کی نشانیاں تھیں، ان کو لوگوں نے آبجیکٹس آف ورشپ بنا لیا، تو اس کے خلاف انہوں نے استدلال کیا. اب فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابل. اس سے بھی یہ بات پتہ لگ گئی کہ یہ کوئی انٹلیکچول ایوولوشن نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حجت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سجھائی اور انہوں نے اپنی قوم پر اس حجت کو تمام کیا. نرفع درجات من نشاء، درجے بلند کرتے ہیں ہم جس کو چاہیں. ان ربک حکیم علیم، تیرا رب تدبیر والا ہے، خبردار. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور اس کو بخشا ہم نے اسحاق اور یعقوب، یعنی ہم نے سیدنا ابراہیم کو سیدنا اسحاق سے نوازا، سیدنا اسماعیل سے، اور سیدنا اسحاق کی آگے اولاد سیدنا یعقوب. یہاں پہ ان کا تذکرہ اس وجہ سے چونکہ یہ جو نسل ہے اس میں آگے چونکہ نبوت و رسالت جاری ہوئی، اس وجہ سے تخصیص سے اس کا تذکرہ کیا. کلن ہدینا، سب کو ہدایت دی. ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح کو ہدایت دی ان سب سے پہلے. ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور اس کی اولاد میں داود اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو، یعنی ان سب کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے ان کی رہنمائی کی، ہم نے برگزیدہ کیا. کل من الصالحین، سب ہیں نیک بختوں میں. و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو. وکلا فضلنا علی العالمین، اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے صالح بندے تھے، صالح تھے، اور خاص ان کو کیا شرف حاصل ہے کہ ہم نے ان کو برگزیدہ کیا، فضیلت دی. اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو جو ہے وہ محبت وحی بنائے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنی ہدایت پہنچائے. ومن آبائہم و ذریاتہم، اور بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں اور اولاد میں. واخوانہم، اور بھائیوں میں. واجتبیناہم، اور ان کو ہم نے پسند کیا. وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ چلایا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر راہ دے جس کو چاہے اپنے بندوں میں. ولو اشرکوا، اور اگر وہ لوگ شریک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، البتہ ضائع ہوتا جو کچھ کیا تھا. اب یہاں پر گویا حساسیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت غیرت والے ہیں، کہ ان اللہ لیغار، اللہ تعالیٰ بہت غیرت فرماتے ہیں. اور اللہ کی غیرت کیا ہے کہ بندہ ان چیزوں میں ملوث ہو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ نے کس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تو یہ بات فرما دی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہی جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ کان الناس امۃ واحدہ، اس آیت کی وضاحت میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ کوئی شرک سے آغاز ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں توحید تک پہنچے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. شروع ہی سے شرک جو ہے قابل مذمت رہا ہے، اور شرک ہمیشہ سے ناقابل قبول رہا ہے. اور آپ دیکھیے بڑے برگزیدہ پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اور پھر کہا ہے کہ یہ جو تمام پیغمبر ہیں
اگر یہ بھی شرک کرتے، یہ بھی اس قاعدے کی جو ہے وائلیشن کرتے، تو ان کی بھی سب کیتی کرائی جو ہے اس پہ پانی پھر جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، وہ لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت۔ فإن یکفر بہا ہؤلاء، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانیں یہ لوگ، فقد وکلنا بہا قوما، تو ہم نے ان پر مقرر کیے ہیں وہ شخص، لیسوا بہا بکافرین، وہ نہیں ان سے منکر۔ یعنی اب یہاں مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ ان کی چودھریوں سے، سرداروں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم بات نہیں مانو گے نا، تو یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو غالب آ کر رہے گا، اظہار دین بھی ہو کر رہے گا، اور لوگوں کی منہوں کی پھونکوں سے یہ بجھایا نہیں جا سکتا یہ چراغ۔ تو کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم نے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا۔ اس میں اب صحابہ کرام کی بھی مدح ہے کہ جو مہاجرین ہیں ان کی مدح ہے، اور پھر اس کے بعد جو اہل یثرب ہیں، جو مدینہ الرسول جو ہے کہلایا وہ شہر، اس کی جو رہنے والے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے وہ منتخب کر لیا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، وہ لوگ تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، سو تو چل ان کی راہ۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام نبی اور رسول ایک ہی راہ پر تھے، اور ہدایت پر تھے، توحید پر تھے، اور تھوڑا سا فرق تھا شریعت میں، منہاج میں، لیکن بنیادی دین ایک ہی تھا۔ تو کہا کہ تو چل ان کی راہ پر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو کہہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ محض نصیحت ہے جہاں کے لوگوں کو۔ تو اب یہ جو پیروی کا آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی اسی لائن میں ہیں، تو آپ بھی انہی لوگوں کے اسوے کی پیروی کریں، اور اس اسوے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچانے پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کوئی جو ہے وہ یہ نہیں چاہا کہ ان کے ساتھ کوئی خاص فیور کی جائے۔ تو کہا کہ اے نبی آپ بھی یہی کہیے کہ میں جو تمہیں یہ بتا رہا ہوں اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، اور یہ تو تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے نہ جانچا اللہ کو پورا جانچنا، اللہ کا اندازہ صحیح نہیں ٹھہرایا۔ اس قالو، جب کہنے لگے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے اتارا نہیں کسی انسان پر کچھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا صحیح اندازہ نہیں ٹھہرایا، اور اس میں اس کا ایک مظہر تو شرک ہے کہ اللہ کو بھی جو ہے وہ جو مورٹلز ہوتے ہیں، جو فانی لوگ ہیں، ان کی طرح سمجھا کہ دنیا میں جو بادشاہ بھی ہوں، بڑے بڑے لوگ بھی ہوں، تو ان کی بھی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی پورا ایک دیوان ہوتا ہے، ان کے وزراء ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی شاید یہی ہوگا۔ اور ایک اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہادی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اس کو بھی نہیں پہچانا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا کسی انسان پر۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، پوچھ تو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لایا، روشنی اور ہدایت لوگوں کی، تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے ورق ورق کر کے دکھایا، تبدونہا، ورق ورق کر کے، تبدونہا دکھایا، وتخفون کثیرا، اور بہت چھپا رکھا۔ اب یہاں خاص طور پہ جو ہے وہ اہل کتاب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو کہتے ہو کہ بھائی کسی نے جو ہے وہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی یعنی تورات، وہ کس نے اتاری تھی، اور تم نے کیا کیا اس کتاب کے ساتھ؟ آج تو کہتے ہو نا کہ بھائی ہمارے جو ہے ہماری نسل میں کسی پیغمبر پر یہ وحی آتی تو ہم مان لیتے، تو جو تمہارے سب سے بڑے پیغمبر جن کو تم اون کرتے ہو سیدنا موسیٰ، ان پر جو کتاب تورات نازل ہوئی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کو جو ہے فریگمنٹڈ کر دیا، ایک حصے کو ظاہر کرتے ہو، ایک کو چھپاتے ہو، اور بالکل جیسے اس کو الگ الگ کر دیا۔ جو آگے آئے گا نا، الذین جعلوا القرآن عضین، کہ انہوں نے جو اللہ کا کلام ہے، جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کو بوٹی بوٹی کر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو اس میں سکھایا جو نہ جانتے تھے تم نہ تمہارے باپ دادے۔ قُلِ اللّٰہ، کہ اللہ نے اتاری، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر چھوڑ دے ان کو اپنی بک بک میں کھیلا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اتارا ہے
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کچھ زیادہ تعارف نہ کیجیے، آپ ان سے نہ الجھیے، یہ جاہل لوگ ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور ان سے کہیے چھوڑو، اور اے اللہ کے نبی آپ ان کو چھوڑیے، یہ اپنی بکواس کرتے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، یہ سیریس ہی نہیں ہے اصل میں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت کی، بہت بابرکت ہے، فیض رساں ہے، مصدق الذی بین یدی، سچ بتاتی اپنے اگلے کو، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تو ڈراوے اصل بستی کو اور آس پاس والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں کسی رسول کو مبعوث کرتے ہیں تو اس کی بعثت اس قوم کا کہ جو سینٹرل سٹی ہوتی ہے نا، جو کیپٹل ہوتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے، جو بھی اس زمانے کا تمدن ہے، تہذیب ہے، رفاہیت ہے، اس کا مرکز ہوتا ہے وہ۔ تو کہا کہ ہم نے آپ کو بھی ام القریٰ، جو بستیوں کی ماں ہے یعنی مکہ، ہم نے اس میں مبعوث کیا تاکہ آپ ڈرا دیں ان لوگوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جن کو یقین ہے آخرت کا اور اس کو مانتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ ہیں اپنی نماز سے خبردار۔ حافظون کا ترجمہ کیا ہے؟ خبردار، حفاظت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جن کو آخرت کا کوئی اندیشہ ہے نا، بار بار میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں جو سب سے بڑی، آپ سمجھ لیجئے، جو استدلال ہے، جو سب سے بڑا مقدمہ ہے مذہب کا، دین کا، اسلام کا، وہ یہ ہے کہ بھائی تمہیں مر جانا ہے اور اس کائنات کو ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک اور عالم برپا ہوگا جو حقیقی عالم ہے، جو ابدی عالم ہے۔ یہ تو ایک آزمائشی مدت ہے جس کے لیے تمہیں یہاں رکھا گیا۔ تو کہا کہ جن کو کوئی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے ظالم کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء، یا کہے مجھ کو وحی آئی اور اس کو کچھ نہیں آئی۔ یعنی اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا ایک مطلب ہے کہ شرک کرے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا ایک اور مطلب ہے جو آگے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ برگزیدہ نہیں کیا، اللہ نے اس پر وحی نہیں بھیجی، اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر جو ہے وحی آتی ہے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہے میں اتارتا ہوں برابر اس کے جو اللہ نے اتارا، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اتارا ہے تو میں بھی اس کی استطاعت رکھتا ہوں، ایسا کلام تو میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کبھی تو دیکھیے جس وقت ظالم ہے موت کی بے ہوشی میں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ کھول رہے ہیں، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ نکالو اپنی جان۔ یعنی آج بڑی باتیں کر رہے ہیں، چندرا کے گفتگو کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب وہ موت کا وقت آئے گا نا تو سب طبیعت ان کی صاف ہو جائے گی۔ جو سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں ہے نا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، کہ اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو نا، اگر تم جو ہے آزاد ہو یا تم آٹونومس بینگ ہو اور تم کسی کے اختیار میں نہیں، پکڑ میں نہیں، تو تمہارا عزیز جو ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے، اگر اس کو روک سکتے ہو تو روک لو۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ اس وقت جب یہ فرشتے ان کی جان قبض کر رہے ہوں گے، اور ویسے یہاں پہ دیکھیے آپ کہ قرآن مجید میں یعنی ہم عام طور پہ وہ مقامات جہاں روح کا لفظ ہم بولتے ہیں، زیادہ تر اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ روح قبض کر لی فرشتوں نے، تو یہاں پر کیا ہے؟ اخرجوا انفسکم۔ تو قرآن مجید میں نفس کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، پورے وجود کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انسان کے اندر جو ایک اخلاقی حادثہ ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انسان کے اندر تفکر کی جو صلاحیت ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کے اندر جو قلب ہے اور جو روح ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو کہا اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم کو جزا ملے گی ذلت کی مار اس پر کہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باتیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم ہمارے پاس آئے ایک ایک، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے بنائے تھے پہلی بار، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور چھوڑ دیا جو ہم نے اسباب دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیٹھ کے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور ہم دیکھتے نہیں تمہارے ساتھ سفارش والے جن کو تم بتاتے تھے کہ ان کا تم ساجھا ہے، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، ٹوٹ گئے تم آپس میں،
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جاتے رہے جو دعوے تم کرتے تھے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بالکل انفرادی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں انسان رہتا ہے تو ایک کلیکٹیوٹی ہی میں رہتا ہے، اکیلا نہیں رہتا۔ ظاہری بات ہے کہ انسان ایک معاشرتی وجود ہے، اور یہ اس کی جو آول نال ہے نا، تو یہ جو ناف ہے یہ بجائے خود یہ بتا رہی ہے کہ وہ پہلے کسی وجود کا حصہ تھا۔ تو اکیلا سولیٹری بینگ تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ایک نظم تھی نا انگریزی کی کہ نو مین از این آئی لینڈ، کوئی آدمی کوئی جزیرہ نہیں ہوتا، ہر آدمی لوگوں میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہوتا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا جب کرتا ہے تو وہ ایک منفرد وجود ہوتے ہیں، زندگی بھی وہ گزارتے ہیں، ان میں مختلف علائق ہیں، مختلف رشتے ہیں، لیکن بہرحال ایک جو انفرادیت ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں انسان حاضر ہوگا تو اکیلا ہی حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، تم یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں آئیں گے قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ تو کہا کہ تم جو ہے آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور وہ جو تمہارا جتھا تھا، تمہارے اسباب تھے، خدم و حشم تھے، تمہاری پارٹیاں تھیں، تمہاری جناب جاگیریں تھیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر خاص طور پر وہ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا نا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کی جناب میں، وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو کہا کہ وہ سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ جو اللہ کے پاس حاضر ہوگا ایک سلامتی والا دل لے کر۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اب آیات آفاقی کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہے کہ پھوڑ نکالتا ہے دانہ اور گٹھلی، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، نکالتا ہے مردہ سے زندہ اور نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ۔ ایک بیج ہے، اس سے ایک جو ہے پودا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ اور کہا کہ تم تو کیا کرتے ہو، تم تو جو ہے وہ بیج زمین میں دفن کر دیتے ہو اور گٹھلی زمین میں دبا دیتے ہو، اس کو پھاڑتا کون ہے؟ یہ بجائے خود ایک اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے۔ اب وہی بات ہے کہ بار بار تم نشانیاں طلب کر رہے ہو، کوئی جو ہے بڑی غیر معمولی چیز تمہیں انفس و آفاق میں دکھائی جائے جو تم سمجھتے ہو کہ جس کی نوعیت جو ہے وہ گویا خرق عادت کی ہو، تو اگر کبھی غور کرو نا تو یہ سب معجزے تمہارے ارد گرد ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ فالق الاسبا، پھوڑ نکالنے والا صبح کی روشنی، یہ جو پاؤ پھٹتی ہے یہ اللہ کرتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات بنائی آرام کو۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند حساب۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ رکھا ہے زور آور خبردار نے، یعنی یہ ہر چیز ایک خاص اندازے کے ساتھ ہے۔ وقدر کل وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ وہی بات کہ کوئی چیز بھی یہاں پر الل ٹپ نہیں ہو رہی، بغتتاً فلتتاً نہیں ہو رہی، یہ ہمارے اینڈ سے ہوتا ہے، اچانک یہ ہو گیا، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ بے وقت موت آ گئی فلاں کو، اور جناب یہ تو اس وقت سیزن نہیں تھا بارش ہو گئی، اور یہ جو ہے فلاں ایسا تھا، اور بہت زیادہ انفورسین چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تو تمہارے اینڈ پر ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی اچانک نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں ہر چیز ایک خاص اندازے سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی نے بنا دیے تم کو تارے کہ ان سے راہ پاؤ اندھیروں میں جنگل اور دریا کے، خشکی اور تری کے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے کھول سنائے پتے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں۔ یعنی جب تک یہ خاص طور پہ میگنیٹک کمپاس ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے لوگ جو ہے وہ رستے تلاش کرتے تھے، سمندر میں بھی، خشکی میں بھی، اور ابھی بھی اگر جب یہ سارے گیجٹس جو ہیں کبھی میسر نہیں ہوتے تو یہ جو فطری، جن کو ہم کہا جاتا ہے نا کہ نیچرل جو سائنس ہیں، وہ آج بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے کھول سنائے پتے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں۔ اب یہاں آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ پتے، یعنی پتے کی باتیں، سمجھ کی باتیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور اسی نے تم کو نکالا ایک جان سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ، پھر کہیں تم کو ٹھہراؤ ہے، وَمُسْتَوْدَىٰ، اور کہیں سپرد رہنا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول سنائے پتے اس قوم کو جو بوجھتے ہیں۔ اب یہ جو پہلی ایک بڑی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا،
اور پھر مستقر ہے تمہارا اور مستودع ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے ہے کہ مستقر سے مراد جو ہے وہ زمین ہے، جو ایبوڈ ہے انسان کا، وہ جو کہا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سیدنا آدم سے کہا گیا۔ اور مستودع کہا گیا ہے کہ جہاں انسان کو سپرد کیا جاتا ہے، دنیا میں جہاں انسان کے جسم کو سپرد کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی قبر ہے۔ اور بھی اس کی مختلف رائے ہیں، یہاں نقل ہوئی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے نزدیک مستودع جو ہے وہ باپ کی پیٹھ ہے، اور مستقر ماں کا رحم ہے، پیٹ ہے۔ حسن بصری کے نزدیک مستودع جو ہے وہ قبر ہے، ٹھیک ہے، جہاں انسان کو کچھ دیر کے لیے سپرد کیا جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اور مستقر کیا ہے؟ مستقر اصل میں ٹھکانہ ہے، یعنی یہ تو مستقر ہے، یہ تو عارضی ہے نا دنیا کا، اصل جو مستقر کیا ہے وہ آخرت ہے، اس میں یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ تو قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول سنائے پتے اس قوم کو جو بوجھتے ہیں۔ وہو الذی انزل من السماء ماء، اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ نبات کل شیء، پھر نکالی ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز۔ دیکھیں عجیب سی بات ہے نا کہ زمین ایک ہے، اوپر سے جو بارش برس رہی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، پانی ہے، لیکن اس زمین سے قسم و قسم کے میوے اور غلے نکل رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ فاخرجنا منہ خضرا، پھر اس میں سے نکالا سبزہ، نخرج منہ حبا متراکبا، جس سے نکالتے ہیں دانے جڑے ہوئے، ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور کھجور کے گابے میں سے جو ہے وہ گچھے لٹکتے ہیں، وجنات من اعناب والزیتون والرمان، اور باغ انگور کے اور زیتون اور انار، مشتبہ وغیر متشابہ، آپس میں ملتے بھی اور جدا بھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں ہیں، اور آپ دیکھیں نا کتنی بو قلمونی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ہے بڑا حسن رکھا ہے، بڑا جمال رکھا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسانوں کی غذائی ضروریات پوری کرنی ہے تو جیسے کچھ وٹامنس اور کچھ جو ہے کاربوہائیڈریٹس اور کچھ پروٹینز، اس کی پلز جو ہیں وہ میسر ہو جاتی اور لوگ ان کو کھا لیتے اور اپنی نیوٹریشن کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر لیتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی قسم کے غلے اور پھل اور سبزیاں اللہ نے اگائے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، دیکھو اس کا پھل جب پھل لاتا ہے، اس کا پکنا، کبھی اسی پر غور کر لو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان چیزوں میں سب پتے ہیں یقین لانے والوں کو۔ اب ہمارا مسئلہ یہی ہے جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چونکہ نیچر سے یا فطری زندگی سے دور ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی، لیکن ایک جو کسان ہے یا کاشتکار ہے یا باغبان ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہے روزمرہ آتی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور ٹھہراتے ہیں شریک اللہ کے جن، وَخَلَقَهُمْ، اور اس نے ان کو بنایا، یعنی اللہ کی مخلوق ہیں جنات، ان کو جو ہے پوجنے لگتے ہیں شیاطین جن کو۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تراشے ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں بن سمجھے، اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں تصنیف کر دی ہیں، ان کے نام رکھ چھوڑے ہیں، ان کے لیے پورا ایک بیانیہ، اگر آپ مائتھولوجیز پڑھیں نا پرانی گریک یا رومن یا ہندو، تو پورا ایک نیریٹو ہے، پورا ایک بیانیہ لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ جو بڑا دیوتا ہے اس کے ہاں اولاد کیسے ہوئی، کوئی سر سے پیدا ہوا، کوئی کہیں سے پیدا ہوا، تو پورا ایک گویا افسانہ ہے جو تراشا ہوا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ بن سمجھے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ اس لائق نہیں۔ کس لائق نہیں؟ یعنی اس لائق نہیں کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کی شان سے فروتر ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ وہ تعالی عما یصفون، اور بہت دور ہے ان باتیں سے جو بتاتے ہیں، ان سے کوسوں دور ہے، کوسوں آگے ہیں، ما ورا ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئی طرح بنانے والا آسمان و زمین، کتنا اچھا ترجمہ ہے بدیع کا، نئی طرح، بغیر کسی نمونے کے، ٹھیک ہے۔ اور بدیع کہتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے موجود نہیں تھی اور خلق کیا، جس کو کریشن ایکس نہیلو کہتے ہیں، کہ کوئی پہلے نمونہ نہیں ہے، کوئی پہلے میٹیریل موجود نہیں ہے، تو کہا نئی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا۔ انا یکون لہ ولد، اس کو کہاں سے ہو بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کو کوئی عورت نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے بنائی ہر چیز، وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز سے واقف ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے رب تمہارا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کو بندگی نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، بنانے والا ہر چیز کا، سو تم اس کی بندگی کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور اس پر ہر چیز کا حوالہ ہے، ہر چیز اس کے حوالے ہے، ہر چیز اس کے سپرد ہے۔ یہ قرآن مجید کا بنیادی مقدمہ ہے، بنیادی پیغام،
کہ یہ جو اللہ ہے جس کا ہم تعارف کرا رہے ہیں یہ تمہارا رب ہے، ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالن ہار ہے، مالک ہے۔ اگر یہ سب ہے اور جو کہ مشرکین بھی مانتے تھے، تو پھر عبادت کیوں نہیں اس کی کرتے تنہا؟ عبادت میں تم نے کیوں شریک ٹھہرا رکھیں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو نہیں پا سکتی آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بھید جانتا ہے خبردار۔ اس کا فائدہ لکھا ہے، یعنی آنکھ میں یہ قوت نہیں کہ اس کو دیکھ لے، مگر جو وہ آپ کو دکھاوے اس واسطے کے لطیف ہے، لطیف ہے، باریک بین ہے۔ اور ادراک اگر احاطے کے معنی میں ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں معتزلہ کا یہ خیال تھا کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، اور ان کا مستدل یہی آیت ہے، جبکہ اہل سنت جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں، سورہ قیامہ میں کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور صحیح احادیث جو بالکل مشہور اور مستفید ہیں، اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو بہرحال ایک ہے رؤیت، اللہ تعالیٰ جو جتنا اپنے آپ کو دکھانا چاہیں گے دکھائیں گے، اور بندوں کی مخلوق کی اوقات کے مطابق دکھائیں گے۔ تو اگر ادراک کا معنی ہوتا ہے بالکل پا لینا، احاطہ جو ہے وہ معلوم یا جس کو دیکھ رہے ہیں، یا احاطہ منظور جس کو دیکھا جا رہا ہے، تو پھر یہ واقعتاً ممکن نہیں ہے۔ لیکن رؤیت باری جو گویا جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا انکار ظاہری بات ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تم کو پہنچ چکی سوجھ کی باتیں تمہارے رب سے، بصائر آنکھیں کھول دینے والی، یعنی جو تو جاننا چاہتے ہیں، جو تو دیکھنا چاہتے ہیں، جو بوجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا ہے۔ فمن ابصر فلنفسی، پھر جو سوجھا سو اپنے واسطے، اب جس نے آنکھیں کھولی اور دیکھ لیا اور پہچان لیا اور سوجھ لیا اور بوجھ گیا تو اپنے واسطے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا سو اپنے برے کو۔ اب کوئی آدمی اندھا بنا رہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں تم پر نگہبان، یعنی وہی بات ہے، یعنی ایتھیزم یا خدا کا جو انکار ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی مہمل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں، انسان کے انفس میں اتنی نشانیاں ہیں کہ اجمالی طور پر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، وہ اللہ، اس کا تفصیلی تعارف کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ تو بات بالکل طے ہے۔ لیکن خدا کا مطلق انکار کر دینا اور اس سارے کارخانہ وجود کو یہ خیال کرنا کہ یہ کسی حادثے کی پیداوار ہے اور یہ رینڈمنس اور چانس اس کے اندر جاری ہے، اس کے لیے بہت زیادہ بلادت چاہیے اور صفاحت چاہیے، ورنہ اس کے بغیر اس کو ماننا ممکن نہیں۔ اور اسی لیے دیکھیں نا کہ وہ جو ایوولوشن ہے ڈاروینین، وہ ان کے ہاتھ جیسے ایک چیز آ گئی ہے اور اس کو پیٹتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے ہگزلے نے کہا تھا نا کہ ڈاروین میکس جو ہے ایتھیزم رسپیکٹیبل، یعنی ورنہ تو رسپیکٹیبل ہی نہیں تھا، یعنی کوئی آدمی، کوئی معقول آدمی کی بات کہہ نہیں سکتا تھا، تو ان کو بس تنکے کا سہارا مل گیا ڈاروینین ایوولوشن سے، اور اس کے ذریعے پھر ہر چیز کو وہ ایکسپلین آؤٹ کرتے جاتے ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں تم پر نگہبان، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، اور پھر اس کائنات میں اور تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں، اب مانو گے تو اپنا بھلا ہے، نقصان، اور نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ میں تم پہ کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ میں زبردستی تم سے گن پوائنٹ پہ منواؤں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور یوں پھیر پھیر سمجھاتے ہیں ہم آیتیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تا کہیں کہ تو پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تا یعنی تاکہ واضح کریں ہم اس کو واسطے سمجھ والوں کے۔ کہا کہ ہم آیات پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس کو دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک تو جیسے اعتراضی معنوں میں، کہ جیسے آپ کے مخاطبین یہ کہتے تھے کہ یہ کہیں سے آپ نے پڑھ لیا ہے، کوئی عجمی غلام ہے یا کوئی پرانے صحیفے آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں جس سے آپ نے بنا لیے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے بہت سے اورینٹلسٹ اور بہت سے جو اسلام پر کام کرتے ہیں اور ایک مخالفت کا رویہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ قرآن جو ہے یہ تورات اور انجیل اور پرانے صحیفوں کا جو ہے ایک چربہ ہے، اور ان میں سے چیزیں لے لے کے جوڑ کے ایک کہانی بنا لی گئی ہے، معاذ اللہ۔ تو کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں تو آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ گویا اس سے زیادہ میچ کرتی ہے یہ تعویل جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے تو جو ہے وہ پڑھا دیا، آپ نے صحیح ہم تک پہنچا دیا، یعنی وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی ہم تک بات پہنچی نہیں یا ہم تک بات پہنچائی نہیں گئی۔
اور یہ والا جو انٹرپریٹیشن ہے اس سیاق و سباق سے زیادہ قریب ہے، تاکہ آیات ہم نے پھیر پھیر کے بیان کر دی ہیں، تاکہ وہ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے تو پڑھ دیا، بالکل صحیح بات پہنچا دی، اور تاکہ ہم واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ والے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے تو چل اس پر جو حکم آوے تجھ کو تیرے رب سے، لا الہ الا اللہ، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جانے دے شریک والوں کو۔ یہ لوگ آپ کو طرح طرح سے ٹیمپٹ کر رہے ہیں، طرح طرح سے آپ کے سامنے جو ہے مختلف پیشکشیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی تھوڑا اس کو واٹر ڈاؤن کر لیں، ڈائلیوٹ کر لیں۔ کہا کہ نہیں اے نبی، بس آپ پر وہی ہو رہا ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے، جانے دیں ان لوگوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو شریک نہ کرتے۔ اب یہ وہی ڈیوائن اسکیم آف تھنگز ہے، اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک ہی نہ کرتے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سوئچ ہی نہ رکھتا کہ جس کو دبا کے یہ انکار کر سکیں۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور تجھ کو ہم نے نہیں کیا ان کا نگہبان، وما انت علیہم بوکیل، اور تجھ پر نہیں ان کا حوالہ، کوئی ذمہ۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور تم لوگ برا نہ کہو جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کہ وہ برا کہہ بیٹھیں اللہ کو بے ادبی سے، بن سمجھ۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے بھلے دکھائے ہیں ہر فرقے کو ان کے کام، بھلے دکھائے ہیں، مزین کر دیا۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کو اپنے رب پاس پہنچنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، تب وہ جتا دے گا جو کچھ کرتے تھے۔ اب یہ ایک بہت اہم ہدایت ہے۔ ایک ہے ان کی حقیقت واضح کرنا، یہ بتانا کہ یہ بے مقدور ہیں، یہ بتانا کہ تمہارے بت جن کو تم نے جو ہے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی استطاعت نہیں رکھتے، اور لم یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب کٹھے ہو جائیں، اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کوئی مکھی ان کے پاس سے حلوے مارنے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے اس کو بھی واپس نہیں ان سے چھین سکتے۔ تو وہ تو سب کریں گے، یعنی ان کو بے وقت کرنا، ان کو جو ہے ان کی کلی کھولنا، وہ سب تو ہوگا، لیکن گالی دینا، برا بھلا کہنا، ابیوسف زبان استعمال کرنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور کہا کہ یہ مت کرو، کیونکہ اگر تم ان کے جو ایسے معبودان ہیں جو واقعتاً بے حیثیت ہیں اور کسی قابل نہیں ہے ہی نہیں، اصل میں نام ہے، اگر تم ان کو جو ہے گالم گلوچ کرو گے تو یہ ضد میں آ کر تمہارا وہ جو رب ہے، جو حقیقی رب ہے، وہ اس کی توہین کرنے لگیں گے، تو کہیں تم اپنے رب کی توہین کا سبب نہ بنو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے یہاں اصول فقہ میں ایک پورا قاعدہ ہے جس کو ذریعہ کہتے ہیں یا سد ذریعہ کہتے ہیں، کہ کوئی ایسا کام جو نہ کیا جائے جو کسی خرابی کی طرف لے جانے والا ہو تو اس کو روک دیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور مثال بھی ہمارے سامنے رکھی کہ آپ نے فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین پہ لعنت کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیفا یلعنہما، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اتنا جو ہے وہ بے توفیق ہو جائے کہ اپنے والدین پہ لعنت کرنے لگے؟ تو کہا کہ یسب ابا الرجل، اصل میں ہوگا کیا کہ انسان کسی کے باپ کو گالی دے گا، فیسب اباہ ویسب امہ، اور وہ جو ہے پھر اس کے باپ کو بدلے میں گالی دے گا، اور پھر وہ اس کی ماں کسی کی ماں کو گالی دے گا، اور وہ پلٹ کر انتقام میں اور ریج کے اندر آ کر اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو گویا جب ہم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہیں، کسی کے ماں کو گالی دیتے ہیں، تو گویا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات فرمائی کہ ایسا کام نہ کرو جو تمہارے معبود حقیقی جو ہے اس کی ابیوز پر منتج ہو۔ اور اس میں بھی جیسے خاص طور پہ دعوت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، کہ دعوت کا معاملہ ہے تو اس میں دھیان کرنا چاہیے۔ آپ کسی بدھسٹ کو ہے دعوت دینے لگے ہیں تو آپ سیدھا اٹیک ہی بدھا کی زندگی پہ کریں، چن کے اس کی کوئی کمزور پہلو نکال کے لائیں۔ کوئی کنفیوشس ریلیجنس کا ماننے والا ہے تو آپ کنفیوشن کو جو ہے تنقید پر اس کو گالی دینے سے گفتگو کا آغاز کریں تو یہ بات بنے گی نہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے قادیانیوں کا معاملہ ہے، تو قادیانیوں کا جس کو وہ پیغمبر سمجھتے ہیں، اگر آپ اس پر گالم گلوچ سے گفتگو کا آغاز کریں گے تو اس کے کان بند ہو جائیں گے۔ تو ہمیں دعوت دینی ہے نا، تو دعوت دینی ہے تو پھر ہم ذرا ڈھنگ سے گفتگو کریں۔ آپ دیکھیے ہمارے بہت سے اکابرین جنہوں نے پاکستان میں
جو ہے غیر منقسم ہندوستان میں بھی جو ہے ختم نبوت کے لیے بہت قربانیاں دی، بہت محنت کی، تو وہ جو ان میں سلیقے کے لوگ تھے وہ اسی طرح کہتے تھے کہ جی غلام احمد قادیانی صاحب کہہ کے بھی گفتگو کرتے تھے۔ تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں، اب دیکھیے غلام احمد قادیانی کے بارے میں یقینی بات ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ دجال تھا، ٹھیک ہے نا، دجالون کذابون، تو وہ ان دجاجلہ میں سے تھا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ تو ہمارا اعتقاد ہے نا۔ لیکن بہرحال جب ہم گفتگو کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، تو وہاں پہ بہرحال ہمیں سنبھل کے بات کرنی چاہیے اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر جو ہمارے مدعوین ہیں وہ ریپیل کریں اور وہ بات سننے کو تیار نہ ہوں۔ اچھا جی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید سے، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کو ایک نشانی پہنچے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، البتہ اس کو مانیں، یعنی کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں کوئی بالکل امپیریکل جو ہے وہ نشانی ہم پہ ظاہر ہو جائے گی نا تو ہم لازماً مان لیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے معجزہ ایٹ ول نہیں دکھاتا، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ معجزہ اصل میں اللہ کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی موقع پہ کہا القی عصاک، وہ عصا تو موجود تھا ان کے پاس، لیکن وہ عصا بھی مؤثر کب ہوتا تھا؟ جب اللہ کا امر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عصا ڈالو تو وہ جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اس کو کھا لیا۔ جاؤ کہ بھائی اس جو ہے اس چٹان پہ عصا کو مارو، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ یہ سمندر ہے، اس پہ مارو، وہ پھٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ اصل میں اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور کب نشانی دکھانی ہے کب نہیں دکھانی یہ پیغمبر کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو کہا کہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تم مسلمان کیا خبر رکھتے ہو کہ جب وہ آوے گی تو یہ مانیں گے۔ اب خاص طور پہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اہل ایمان کی طرف گویا اس کا رخ ہے، شاہ صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ اہل ایمان بھی یہ چاہتے تھے کہ بھئی چلیں یہ بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، انفلوئنشل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی نشانی دکھا دی جائے تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے، دکھا دیں۔ تو کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم یہ اس خیال میں ہو کہ یہ نشانی دکھا دیں گے تو یہ مان لیں گے، یہ نہیں مانتے، یعنی اور یہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اگر نشانیاں دیکھ کے ماننا ہوتا تو سیدنا موسیٰ کی قوم اتنی سرکشی نہ کرتی۔ کھلی نشانیاں بالکل جیسے اللہ کے اختیارات ہوتے ہیں نا، سیدنا مسیح کو ایسی نشانیاں دی گئیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی قوم نے مان کے نہیں دیا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے منکر ہوئے ہیں اس سے پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ رکھیں گے ان کو اپنے جوش میں بہکتے۔ طغیان کا ترجمہ جوش، سرکشی۔ تو اس کا فائدہ لکھا ہے یعنی جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اول ہی حق سن کر انصاف سے قبول کرتے ہیں، اور جس نے پہلے ہی ضد کی اگر نشانی بھی دیکھے تو کچھ ہیلا بنا لے۔ فرعون ان نشانیوں پر بھی ایمان نہ لایا، بہت اہم بات ہے کہ بھئی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ مانتا ہے، جس نے اپنی فطرت کو کرپٹ نہیں کیا، جس نے اپنے چراغ کو بجھایا نہیں، اس کے لیے تو پیغمبر کی بات ایسی ہوتی ہے کہ ایک خارج اندر ہمیں نور دیا گیا تھا تو قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک رکھا۔ تو جیسے ہی خارج میں پیغمبر آتا ہے اور آفتاب نبوت جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے تو اندر کا نور اور باہر کا نور یہ بالکل سنکرونائز ہو جاتے ہیں، سنک کر جاتے ہیں ایک دوسرے میں، نور علی نور، ٹھیک ہے۔ اور جو قد خواب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، جس نے اپنی فطرت کا جو چراغ تھا اس پہ مٹی کا لیپ کر دیا، تو گویا پھر وہ محروم رہتا ہے۔ تو ورنہ دیکھیے کیا فرق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی ہیں اور ابو لہب ابو جہل بھی وہی ہیں، تو فرق کیا ہے؟ پیغمبر بھی وہی ہیں، دعوت بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، پیغام بھی وہی ہے، اسلوب بھی وہی ہے، لیکن ایک نے اپنے چراغ کو بجھا دیا اور ایک نے چراغ کو زندہ رکھا۔ تو کہا کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہم رہنمائی کرتے ہیں، دل مانتا ہے لیکن ہٹ دھرمی میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، پھر بتاتے ہیں، پھر ضد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم قلب و نگاہ کو الٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ سنت ہے جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر اتاریں فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے بولیں مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور جلاویں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے بالکل زندہ کر کے کھڑا کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا،
ہرگز ماننے والے نہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، ولکن اکثرهم یجہلون، پر یہ اکثر نادان ہے۔ وہی بات کہ عیاناً فرشتوں کو دیکھ لیں، مردے اٹھ کے ان سے کلام کرنے لگیں اور ہر چیز کہیں جی ہمارے دادا کو لے کر آؤ، ہم ابراہیم کو مانتے ہیں جی ابراہیم کو زندہ کر کے لے آؤ، ہم تو جی یعقوب کے پیروں ہیں، ہم اسحاق کے پیروں ہیں، ان کو لے آؤ، ان کو بھی لے آئیے۔ جب یہ ہوگا تو کیا کہیں گے؟ یہ تو جادو ہے جی، یہ تو نظر بندی ہے جی، یہ تو کوئی کھیل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جو کہا کہ یہ نہیں مانتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن شیطان، آدمی اور جن، یوحی بعضهم الی بعض، سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو زخرف القول غرورا، ملمہ باتیں فریب کی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، سو چھوڑ دے، وَمَا يَفْتَرُونَ، وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ نبی کو مبعوث کیا تو اب گویا اللہ تعالیٰ نے جبراً کچھ لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا اور نبی سے ان کے دل کو بند کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بات بیان ایسے ہی ہوگی کہ جب نبی آتے ہیں تو یہ ایک ڈائلیکٹیکل عمل شروع ہو جاتا ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے وہ اپنی ریجمنٹیشن کرتے ہیں۔ اور جس طرح اس کائنات میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اور جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، صالح بھی ہیں، طالح بھی ہیں۔ تو جو اہل ایمان ہیں ان کو فرشتوں کی سپورٹ ہوتی ہے، روحانی قوتوں کی سپورٹ ہوتی ہے، اور جو اہل کفر و شرک ہیں، خاص طور پر ائمۃ الکفر ہیں، ان کو سپورٹ جو ہے وہ شیاطین جن کی ہوتی۔ تو کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب ہم کسی قوم یا بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں فساد مچاتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم جبراً ایسا کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے پھر کہ گویا الاؤ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہا اگر اللہ چاہتا تو اس میں سے کچھ بھی نہ ہوتا، پیغمبر آتے، دعوت دیتے اور سب لوگ صرف گندگی اختیار کر لیتے، سب چیزیں جمع ہو جاتی اور بات ہو جاتی، تو پھر وہ فری ول والی بات کہاں رہتی؟ وہ جو بار بار قرآن مجید کا یہ مقدمہ ہے کہ ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی طریقے سے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو کہا کہ یہ ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کا حصہ نہیں ہے کہ تمہیں لازماً جبراً جو ہے وہ ایک طرف جھکایا جائے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تا ہمیشہ یہاں تاکے کے معنی میں ہوتا ہے، اور تا جھکیں اس طرف دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس کو پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ کیے جاویں جو غلط کام کر رہے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو زخرف القول غرورا، وہ جو ملمے کی باتیں، جھوٹ کی باتیں، فریب کی باتیں وہ گھڑ رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اب سوائے اللہ کے کسی اور کو منصف کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اسی نے تم کو کتاب بھیجی واضح۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کے پاس سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تحقیق سو مت ہو شک لانے والا۔ اب یہاں خاص طور پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کی طرف جو ہے ایک کتاب بھیجی ہے جو بالکل واضح کر دیتی ہے ہر چیز کو، اور کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، ظاہر بات ہے اہل کتاب یہ مکی صورت ہے، لیکن اہل کتاب سے رابطہ تھا مشرکین مکہ کا، اور وہ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں ایک نبی آ گئے ہیں، چونکہ آپ لوگوں کے ہاں اس طرح کی باتیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں تو آپ ہمیں گائیڈ کریں۔ تو وہ ویسے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے، اور چونکہ انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا، اور جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے آئے تو وہ بات کھل بھی گئی، اور نفاق کا پورا کاروبار انہوں نے برپا کیا۔ تو کہا کہ بھئی یہ جو اہل کتاب کے لوگ جو ہے مشرکین کو جو ہے وہ باتیں سجا رہے ہیں، کہا یہ جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے رب کی طرف جو اتارا گیا یہ حق ہے۔ تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تحقیق سو مت ہو شک لانے والا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی بات پوری سچ ہے انصاف کی۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدلنے والا نہیں اس کے کلام کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ اب وہی بات کہ رب کی بات جو ہے یعنی جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہے، جو وہ کرتا ہے وہ عدل ہے۔
ٹھیک ہے، اور اللہ کی کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ تو کلمات سے مراد کلام بھی ہے، ٹھیک ہے، جو وحی نازل فرمایا جاتی، کلام سے مراد، کلمات سے مراد جو ہے اللہ کے قوانین بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ افراد سے کیسے معاملات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قوموں سے کیسے معاملات کرتے ہیں، اور پھر یہ جو پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ سب بھی کلمات اللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تو کہا مانے اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں، يُضِلُّوكَ عن سَبِيلِ اللَّهِ، تجھ کو بھلاویں اللہ کی راہ سے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، سب یہی چلتے ہیں خیال پر، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سب اٹکل دوڑاتے ہیں۔ اب یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ مکی جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور وہاں پر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، اکثریت نہیں مان رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور اصل میں جو ہے وہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اکثریت لوگوں کی ہے یہ تو گمراہی پر ہے، یہ تو شرک پر ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی تاریخ انسانیت اور تاریخ رسالت میں آپ دیکھ لیجئے، رسالت و نبوت میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے رسولوں کی بات مانی ہو، اکثریت گمراہ رہی، اکثریت کفر و شرک پہ جمی رہی، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خرابی پر ہی رہے، کم لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا۔ تو یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور کہا کہ بھئی اب یہ جو اکثریت ہے نا، یہ مشرکین کی ہے، اور یہ اے نبی آپ کو طرح طرح کی باتیں سجھا رہی ہے، یہ مان لیں، وہ مان لیں، ایک سال ہمارے معبود کو مان لیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، تھوڑا سا نرمی کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ ان کو بھی گویا کچھ مارجن دے دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ اگر آپ ان کی بات مانیں گے نا، اکثریت کی، تو یہ تو گمراہ کر کے رہیں گے، اور یہ ظن و تخمین میں لگے ہوئے ہیں۔ عام طور پہ اس آیت کو ہمارے ہاں جمہوریت کی مذمت میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہے لوگ کسی جگہ پر خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں، یعنی فتح مکہ جب ہو گئی تھی، تو فتح مکہ جب ہو گئی تو مکہ، مدینہ اور جو حجاز ہے، حجاز کی اکثریت حق پر آ گئی نا، تو اب ظاہری بات ہے وہ جو اکثریت ہے وہ تو کرپٹ نہیں ہے نا، تو گویا اصل میں یہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کیا لازماً اکثریت ہمیشہ غلط ہوگی یا صحیح ہوگی، یہ اس آیت کا موضوع نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا رب ہی خوب جانتا ہے جو بہکتا ہے اس کی راہ سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر ہیں۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، سو تم کھاؤ اس میں سے جس پر نام لیا اللہ کا، اگر تم کو اس کے حکم پر یقین ہے۔ اب پھر وہی بات، وہ جو بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی کہ بہت سے حلال جانوروں کو جو ہے اپنی بتوں اور استھانوں کے ساتھ خاص کر کے حرام ٹھہرا لیا تھا، کہا کہ بس حلال جانور ہے، طیب ہے، اور تم نے اس پہ اللہ کا نام لے لیا، تو اب بے تکلف کھاؤ۔ اور یہ کہا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، وہی بات کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اگر اللہ کو مانتے ہو نا تو پھر اللہ کے حکموں کو بھی مانو، پھر اپنے سے بدعتیں ایجاد نہ کرو۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا سبب کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر نام لیا اللہ کا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور وہ کھول چکا جو کچھ تم پر حرام کیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جس وقت ناچار ہو اس کی طرف سے۔ وہی بات پہلے بیان ہو چکی، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، حرام ہیں۔ ہاں اضطرار میں ہو جاؤ تب ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت لوگ بہکاتے ہیں اپنے خیال پر بغیر تحقیق۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تیرا رب ہی خوب جانتا ہے جو لوگ حد سے بڑھتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا گناہ اور چھپا۔ ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، سزا پاویں گے اپنے کیے کی۔ اب یہاں جو ظاہر الاسم ہے اور باطن کیا ہے، ایک تو اس سے مراد جو ہے الاسم، بڑا سب سے گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ تو شرک جو ہے وہ جلی بھی ہوتا ہے، خفی بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے شرک اعتقادی، اور ایک ہے اس کے مظاہر۔ تو شرک تو اصل میں انسان کے قلب کا فعل ہے نا، توحید بھی اصل میں ایک عقیدہ ہے، تو شرک بھی ایک عقیدہ ہے جو باطن میں ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے مظاہر ہوتے ہیں، انسان بت بناتا ہے، انسان ان کے لیے بھینٹ چڑھاتا ہے، تو یہ اس کے مظاہر۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو عمل کے ہوتے ہیں، چوری ہے، بدکاری ہے، ٹھیک ہے، مال کھانا ہے کسی کا، اور بہت سے گناہ ہیں جو زیادہ فیٹل ہیں ان گناہوں سے، وہ باطنی، مثلا حسد ہے، ٹھیک ہے، مثلا ریا ہے، مثلا تکبر ہے،
تو ناشکری ہے یہ اصلاً احوال قلبی ہے، ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ چھپے ہوئے گناہ. اسی طریقے سے ظاہر الاسم و باطنہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور لیا ہے مفسرین نے، کہ بھائی کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو چھپ کے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہے وہ جلوت میں ہوتے ہیں، پبلک میں ہوتے ہیں. تو سب کو چھوڑ دو. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس سے نہ کھاؤ جس پر نام نہ لیا اللہ کا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور وہ گناہ ہے. جس پہ اللہ کا نام لیا جو طیب ہے وہ کھاؤ بے تکلف، اور جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہے، تو وہ جو ہے اس کو نہ کھاؤ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ بعض اوقات مسلمان ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے اور حلال جانور ذبح کر رہا ہے، بھول گیا، یاد نہیں رہا، وہ اہم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بھئی جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ کا نام لیا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے کہ تم سے جھگڑا کریں. وہی بات، شیطان کے رفیق ہیں، شیطان کے دوست ہیں، اولیاء الشیطان ہیں، حزب الشیطان ہیں چونکہ، تو گویا وہ شیطان ان کو پھر طرح طرح کی باتیں سجھاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے جو ہے سجھاتا ہے کہ بھئی یہ باتیں کرو لوگوں سے اور اس طریقے سے ان سے آرگو کرو. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم مشرک ہوئے. وہی بات اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے مسلمان ہیں، ان کے دل میں جو ہے ظاہری بات ہے ان کے کتھن کن تھے جو مشرک تھے. تو کہا کہ بھئی ذرا دھیان سے معاملہ کرو اور یہ مت خیال کرو کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، نہیں، یہ تو چاہیں گے کہ تمہیں بھی شرک کی راہ پر لے آئیں. تو ذرا وقفہ کر لیتے ہیں 2 منٹ کا. بسم اللہ اولہ آخرہ. اومن کان میتن فاحییناہ، بھلا ایک شخص کے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. وجعلنا لہ نوراً، اور دی اس کو روشنی، یمشی بہ فی الناس، کہ لیے پھرتا ہے لوگوں میں، یعنی اس روشنی کو، اس نور کو لیے پھرتا ہے لوگوں میں. کمم مثلہ فی الظلمات، برابر اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ اندھیروں میں پڑا، لیس بخارج منہا، وہاں سے نہیں نکل سکتا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح بھلا دیا ہے کافروں کو جو کام کر رہے ہیں. اسی طرح کذالک زین للکافرین، اسی طرح بھلا دکھایا ہے کافروں کو جو کام کر رہے ہیں. اس کا فائدہ پڑھ لیں. اوپر ذکر تھا کہ مردے کا، یہاں کافر پر وہی مثال فرمائی، یعنی اول جہل میں سب مردے تھے، پھر جس کو ایمان ملا وہ زندہ ہوا اور روشنی پائی کہ اس کے منہ پر سب لوگ دیکھتے ہیں روشنی ایمان کی، اور جس کو ایمان نہ ملا وہ اندھیروں میں پڑا رہا. تو بڑی اچھی یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک شخص مردہ تھا. یعنی مردہ تھا کیا مطلب ہے؟ ہدایت سے خالی تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور جو اس کو یاد نہ کرتا ہے نہ رکھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو بھلا چکا ہے وہ مردہ ہے. تو کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ یعنی ہدایت سے خالی تھا، وحی سے محروم تھا، تو اس کو ہم نے زندگی دے دی، اور اب وہ لوگوں میں چلتا ہے تو ایک روشنی کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے، فہو علی نور من ربہ. اور ایک وہ شخص ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے اور اندھیروں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا. وہی جو میں نے مثال دی تھی نا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو اندر کی روشنی کو زندہ رکھے ہوئے تھا، خارج سے وہی آئی تو اس نے قبول کر لیا، اور ایک وہ ہے کہ جو اندر سے جو ہے بالکل تاریک ہو چکا ہے، اور جب خارج سے وہی آ رہی ہے تو سننے کو بھی تیار نہیں. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یہ یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، دل زندہ ہے. اور چلیے ٹھیک ہے، دل کسی وجہ سے مردہ ہو گیا تو اب کیا ہے؟ او القى السمع وهو شہید، یا ذرا توجہ سے کان لگا کے سن لیتا تو تب بھی کچھ ہو جاتا. لیکن یہ شخص تو لا خیرہ ہے نا، یہ تو اندھیروں ہی میں پڑا ہوا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور یوں ہی رکھے ہیں ہم نے ہر بستی میں گناہ گاروں کے سردار، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ ہیلا لایا کریں وہاں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور جو ہیلا کرتے ہیں سو اپنے اوپر. وما یشعرون، اور نہیں بوجھتے. یہ وہی سنت اللہ کی بار بار
کہ جب پیغمبر آتے ہیں تو پھر پیغمبر کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب پہنچی ان کو ایک آیت، قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم کو نہ ملے جیسا کچھ پاتے ہیں اللہ کے رسول، یعنی جس طرح اللہ کے رسولوں پر وحی آتی ہے ویسے ہی ہم پر بھی وحی آئے، جیسے ان کے ساتھ خرق عادت معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے بھی وہ سب ہونے لگیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے جہاں بھیجے اپنے پیغام۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا، اللہ کس کو برگزیدہ کر لے، کس کو پیغمبر بنائے۔ یہ کوئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ لوگ کو درخواستیں دے دیں اور لوگ کوئی محنتیں کریں اور کوئی تپسیا کریں اور جو ہے محنت کر کے اس کو حاصل کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں بھی بعض اوقات جو غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، خلوت اختیار کرتے تھے، اس کو بھی بعض اوقات غلط طور پہ لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی معاذ اللہ آپ کوئی نبی بننے کی تیاری میں نہیں تھے، آپ کوئی اس کی جو ہے اس میں ایسے نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو اہل بنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ پیغمبر چن لے اور برگزیدہ کر لے۔ اللہ کے علم میں تو آپ ہمیشہ سے پیغمبر تھے، اور آپ کی نبوت تو اس وقت سے متحقق تھی جب ابھی آدم جو ہے وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا انکشاف بہرحال غار حرا ہی میں ہوا، اور وہ انکشاف ہی تھا، اسی وجہ سے وہ جو آپ پہ صورتحال پیدا ہوئی گھبراہٹ کی، وہ سارے مظاہر اسی وجہ سے ہیں۔ اچھا جی، تو سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اب پہنچے گی گناہ گاروں کو ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور عذاب سخت بدلہ ہیلا بنانے کا۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، سو جس کو اللہ چاہے کہ راہ دے کھول دے اس کا سینہ حکم برداری کو۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو چاہے کہ راہ سے بھلاوے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ تنگ خفا، کأنما یصعد فی السماء، گویا زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب یقین نہ لانے والوں پر۔ اب یہ جو بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ ہدایت دے، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کر لے کہ جو ہے وہ اس کو گمراہ کر دے، ایک معنوں میں تو ٹھیک ہے، اللہ کا اختیار کلی ہے، لیکن قرآن مجید سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کی طرف لپکتا ہے، اور کس کے لیے جو ہے ضلالت کا فیصلہ فرماتے ہیں، جو بار بار توجہ دلانے کے باوجود سرکشی پہ اڑا رہتا ہے، تمرد اور ضد اور عناد کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو اور یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انفصح، کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی هل لتلک من علم یعرف به، کیا اس چیز کی کوئی علامت ہے یا علم ہے، علم بھی ہے کچھ روایتوں میں، علم بھی ہے، کوئی علم ہے، کوئی علامت ہے، کوئی سائن ہے جس کے ذریعے یہ پہچانی جا سکے بات، ایک آدمی دیکھ لے کہ بھئی اللہ نے کیا میرے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا ہے یا نہیں کھولا، تو کیا کوئی نشانی، کیا اس کا کوئی علم جس کے ذریعے اس کو جانا جا سکے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہے، التجافی من دار الغرور، یہ جو دھوکے کا گھر ہے دنیا، اس سے انسان کا جی اٹھ جائے، والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے یعنی آخرت جنت، اس کی طرف توجہ ہو جائے، انابت ہو جائے، رجوع ہو جائے، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے۔ تو یہ اس بات کی علامتیں ہیں تین کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان کے لیے جو ہے ایمان کے لیے سینے کو کشادہ کر دیا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راہ تیرے رب کی سیدھی، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے کھول دیے نشان دھیان کرنے والوں کو، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو ہے سلامتی کے گھر اپنے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مددگار ہے بدلہ ان کے کیے کا، یعنی دارالسلام کیا ہے، سلامتی کا گھر کیا ہے، وہ جنت ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کریں گے ان سب کو، یا معاشر الجن والانس،
یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جماعت جنوں کی تم نے بہت کچھ لیا انسانوں سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھائی یہ جو شیاطین جن ہیں انہوں نے انسانوں میں سے بہت کچھ حصہ لے لیا، یعنی ان کی عبادت کا ایک حصہ اپنے لیے خاص کر لیا، اور پھر ان کی اولاد کا ایک حصہ بھیڑ چڑھا دیے، ان کے مالوں کا ایک حصہ بتوں پہ جو ہے وہ قربان کر دیتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک بڑا حصہ لے لیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اپنی بندگی پہ لگا دیا، اور انسانوں میں سے بہت سی چیزیں ہم نے جو ہے ان سے جو ہے ہڑپ کر لیں۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور بولے ان کے دوست دار انسان، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے کام نکالا ہم میں ایک نے دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے سے ہم نے کام نکالا۔ یعنی جو جنات تھے انہوں نے کیا کام نکالا؟ انہوں نے جو ہے اپنی خوراک حاصل کی اور جو ہے جادو ٹونے کروائے، جس طرح ہوتا ہے بھیڑ چڑھوائی جاتی ہے۔ اور جو شیاطین انس ہیں انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کچھ ان کو جو ہے کہانت کی باتیں بتا دیں، کچھ غیب کی آدھی پچدی بات بتا دی، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے نقصان پہنچانے کی صلاحیت چونکہ جنوں میں ہوتی ہے تو گویا وہ اس سے حاصل کر کے کچھ لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچا دیا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچے اپنے وعدے کو جو تو نے ہمارا ٹھہرایا تھا، یعنی اب ہمارا وقت ہو گیا، ہم نے جو فائدے اٹھانے تھے اٹھا لیے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، فرما دے گا آگ ہے گھر تمہارا، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، رہا کرو اس میں مگر جو چاہے اللہ، ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا خبردار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گناہ گاروں کو ایک دوسرے کا۔ اب یہاں ولایت کا تعلق جو کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے سے ملا دیں گے، ایک دوسرے پر جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جوڑ دینا لوگوں کو، ولی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ زیادہ جو ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ ہم مسلط کر دیں گے، یعنی حاکم بنا دیں گے، یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہے کہ ہم ظالموں کو ایک دوسرے پہ مسلط کر دیتے ہیں، شیاطین جن کو ہے مسلط کر دیتے ہیں شیاطین انس پر، بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کی کمائی کا۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ ان پہ شیاطین سوار ہو جاتے ہیں، یہ ان کا اپنا کسب ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے نا تو پھر ہم اس پہ جو ہے شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے، ہم جلیس بن جاتا ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جماعت جنوں اور انسانوں کی، الم یاتکم رسول منکم، کیا تم کو نہیں پہنچے تھے رسول تمہارے اندر کے، یقصون علیکم آیاتی، سناتے تم کو میرے حکم، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے یہ دن سامنے آنے سے، قالوا شہدنا علی انفسنا، بولے ہم نے مانے اپنے گناہ، یعنی ہم نے اپنے خلاف خود گواہی دی، ہم اقرار کرتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو بہکایا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور قائل ہوئے اپنے گناہ پر کہ وہ تھے منکر، یعنی قیامت میں خود مان لیں گے، اعتراف کر لیں گے۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے جو ہم سب کے ساتھ بھی مسئلہ ہے تھوڑا یا زیادہ، کہ دنیا کی زندگی جو ہے ہمیں بہکا دیتی ہے، دنیا کی زندگی ہمیں اپنے اندر اتنا انگیج کر لیتی ہے کہ ہم اپنی جو اصل جو وطن ہے ہمارا، جو اصل منزل ہے، اس کو ہم بھول بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید بار بار کہتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ جو بڑا دھوکے باز ہے شیطان، وہ تمہیں اللہ کے معاملے میں کسی فریب میں نہ ڈال دے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ظلم سے، وَأَهْلُهَا غافلون، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتے کسی بستی پر۔ تو کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قوم ٹھیک ہے شرک میں پڑی ہے، کفر میں پڑی ہے، اور ایک مدت سے اس کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، پرانی وحی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، اس کے ٹریسز تک گم ہو گئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ لے، نہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول بھیجتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں، پھر جو ہے پکڑ کرتے ہیں۔ اور وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول مبعوث نہ کر دیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر کسی کو درجے ہیں اپنے عمل کے، وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے، وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، رحم والا، غنی ہے، بے نیاز ہے، سب اس کا انکار کر دیں، اس کی بادشاہی میں کوئی خلل نہیں آتا۔
اور رحمت والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے نوازنا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی ابدی جنت اور راحت پائیں۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور پیچھے تمہارے قائم کرے جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا تم کو کھڑا کیا اوروں کی اولاد سے۔ تمہیں ہی پتہ ہے نا، کچھ نہ کچھ تاریخ تو تم بھی جانتے ہو کہ پہلے قوم نوح بھی تھی، قوم ہود بھی تھی، قوم صالح بھی تھی، قوم شعیب بھی تھی، قوم لوط بھی تھی، قوم موسیٰ بھی تھی۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، ان کی جگہ اور لوگوں کو لے آیا۔ تو اب تمہیں وارث بنایا ہے اللہ نے، تو یہ مت خیال کرو کہ تمہیں سیادت و قیادت جو ہے وہ تم پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ انما توعدون لآت، جو تم کو وعدہ دیا سو آنے والا ہے، کوئی معاذ اللہ ڈھکوسلا نہیں ہے، وہ کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک نہیں ہے کہ جیسے جو ہے کچھ آپ کو لالی پاپ دی جا رہی ہے کہ یہ ملے گا، کبھی ڈرا رہے ہیں، کبھی جو ہے رجھا رہے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ سب حقیقت ہے۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ عذاب آئے گا دنیا کا تو آ کر رہے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا ختم ہوگی تو ختم ہو کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا نہ سکو گے، عاجز نہ کر سکو گے۔ قل یا قومی، تو کہہ لوگو، اعملوا علی مکانتکم، کام کرتے رہو اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، اب آگے جان لوگے کس کو ملتا ہے آخر کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، مقرر بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا۔ وہی بات کہ گفتگو ایک خاص وقت تک ہوتی ہے، کہ اس کے بعد جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہٹ دھرمی پہ جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب کہا پھر انتظار کرنا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور ان قریب دنیا میں بھی پتہ لگ جائے گا۔ یعنی ایک تو آخرت کا گھر ہے نا، وہ تو ہے ہی، لیکن رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت ہے کہ معاملات آخرت تک اٹھائے نہیں رکھے جاتے، اس دنیا ہی میں معاملات کو فیصل کر دیا جاتا ہے۔ تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اب یہ وہ ہے نا جس کی بنیاد پہ اس صورت کا نام سورۃ الانعام ہے، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیداوار کی کھیتی اور مویشی میں ایک حصہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال پر اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ عجیب بندر بانٹ ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا، جو زمین جس میں وہ بوتے ہیں وہ اللہ نے پیدا کیا، جو مواشی وہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد خود سے ایک تقسیم کر لی اپنی کہ جناب یہ تو اللہ کا ہے جی، یہ تو اللہ کو جائے گا اس میں سے حصہ، اور یہ جو ہے ہمارے بتوں کو جائے گا، یہ جو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، سو جو ان کے شریکوں کا ہے سو نہ پہنچے اللہ کی طرف، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا ہے سو پہنچے ان کے شریکوں کی طرف۔ سا ما یحکمون، کیا برا انصاف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ جن ہستیوں کو شریک کرتے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو تو منہ دکھاوے کو مانتے ہیں، اصل میں شریکوں کو ہی مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کر مشرکوں کا حصہ پورا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ مشرکوں کے حصے میں سے لے کے اللہ کا حصہ پورا کرتے ہیں۔ اول تو یہ سب ہے ہی، سب فراڈ ہے، یہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، لیکن نفسیات بتائی جا رہی ہے تو اس میں بھی وہ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اب بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس آیت کا اطلاق وہاں پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی عوام کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو مختلف آستانوں سے اور مختلف جو ہے گدیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اور کوئی چندہ انہوں نے مقرر کر رکھا ہوتا ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں کرتے۔ زکوٰۃ عشر دے رہے ہیں، غلوں کا نہیں دے رہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، بس یہ کہ وہاں پر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور وہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جو گدی نشین ہے یا جو جن سے ہمارا تعلق ہے ان میں کمی نہ ہو جائے۔ تو یہ نفسیات بادل ابھی بھی موجود ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ شرک ہے، ہم مشرکوں سے ملا نہیں رہے، لیکن یہ ایک مشابہت ہے جو اس دور میں بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طرح بھلی دکھائی ہے بہت مشرکوں کو اولاد مارنی ان کے شریکوں نے، لِيُرْدُوهُمْ، کہ ان کو ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین غلط کریں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے۔ وہی بات تکوین کا بیان ہے، اگر اللہ چاہتا تو کوئی معبود نہ ہوتے جن کو یہ پوجتے، اور کوئی اس طرح کا شرکیہ تصور یہ قائم ہی نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، سو چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔
اب یہ جو قتل اولاد ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا، یعنی بھیڑ چڑھایا جانا آج بھی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آئے دن اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جعلی پیر ہے اور فلاں عورت نے اپنے شیرخوار بچے کو قتل کر دیا، بھیڑ چڑھا دیا، ذبح کر دیا اپنے پیر کے کہنے پر، جعلی پیر کے. تو یہ حرکتیں آج بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھیڑ چڑھواتے ہیں اور وہ جنات سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، وہ قربانیاں کرواتے ہیں. تو ابھی بھی یہ کاروبار جو ہے یہ چل رہا ہے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور کہتے ہیں یہ مواشی اور کھیتی منع ہے، روکی گئی ہے. لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس کو نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں اپنے خیال پر. وانعام حرمت ظہورها، اور بعض مواشی کی پیٹھ پر چڑھنا منع ٹھہرایا ہے. یعنی وہی بات کہ یہ فلاں کھیتی جو ہے یہ کسی کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، یا فلاں استھان کے لیے ہے، اور یہ فلاں جو ہے جانور مویشی اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ فلاں بت کے نام وقف ہے، اور یہ اس پر جو ہے سواری نہیں ہوگی، یہ فلاں ہم نے بت کے نام لگا دیا ہے. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور بعض مواشی کے ذبح پر نام نہیں لیتے اللہ کا اس پر جھوٹ باندھ کر. سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی. اب ایک کچھ اور بدعتیں ہیں. وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام، اور کہتے ہیں جو مواشی کے پیٹ میں ہو سو نرا خالصۃ لذکورنا، سو نرا ہمارے مرد کھاویں، و محرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. کہ بھائی یہ فلاں فلاں جو چوپائے ہیں نا، ان کی جو مادہ ہے، ان سے جو ہے وہ جو بچہ پیدا ہوگا نا، تو یہ صرف مرد کھائیں گے، عورتوں پہ حرام ہے. خود سے ایک بات بنا لی. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور جو مردہ ہو اس میں سب شریک ہوں. اگر مردہ پیدا ہو گیا بچہ تو پھر جو ہے سب کھا رہے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی. یہ جو تم نے مقرر کر لی ہیں چیزیں، خود ساختہ اپنی ایک شریعت تم نے خود سے جو ہے وہ تصنیف کر لی ہے. انہو حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے خبردار. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک خراب ہوئے جنہوں نے مار ڈالی اپنی اولاد نادانی سے، بغیر علم بن سمجھے. وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہرایا جو اللہ نے ان کو رزق دیا جھوٹ باندھ کر اللہ پر. قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بے شک بہکے اور نہ آئے راہ پر. شروع سے اس صورت میں بار بار بات آ رہی ہے کہ جو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اس کو کھاؤ، جس پہ اللہ کا نام لیتے ہو اس کو کھاؤ. یہ خود ساختہ جو حلت و حرمت ہے یہ مت کرو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اب پھر آیات آفاقی، التذکیر بھی جو ہے آیات اللہ، اور اس نے پیدا کیے باغ چھتریوں کے اور بغیر چھتریوں کے. والنخل والزرع، اور کھجور اور کھیتی. مختلفاً اکلہ، کئی طرح کے ہیں اس کا پھل، کئی طرح کے ذائقے ہیں ان کے. والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار آپس میں ملتا ہے اور جدا. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل میں سے جس وقت پھل لاوے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دو اس کا حق جس دن کٹے. ولا تسرفوا، اور بے جانا اڑاؤ. انہ لا یحب المسرفین، اس کو خوش نہیں آتے اڑا دینے والے. یعنی جو کچھ اس کا دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو کہا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، تمتع کرو، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس سب میں اللہ کا حق نہ بھولو. آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن فصل کٹ جائے اسی دن جو ہے اس کا ڈیو دے دو. زکوٰۃ کے معاملے میں تو یہ ہے نا کہ سال گزرتا ہے اور ہم جو ہے وہ ایک دن طے کر لیتے ہیں، اس دن میں جتنا مال ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن کھیتی میں کیا ہے، پھلوں میں کیا ہے کہ بھائی جب جس دن وہ فصل آ گئی کٹ گئی اسی دن ڈیو ہو گیا، چاہے وہ عشر ہے چاہے نصف عشر ہے، اسی دن طے ہو گیا. تو کہا کہ وہ دو، اللہ کا حق مانو. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو کمائی تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، تم نے زکوٰۃ بھی دے دی، عشر بھی دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسراف کا حق تمہیں نہیں ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نا، کل ما شئت والبس ما شئت، کہ دیکھو جو مرضی کھاؤ جو مرضی پہنو. مخطأت کا اثنتان، کہا کہ جب دو چیزیں تم سے اگر چوک جائیں نا، دو چیزوں سے بچو نا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو. وہ کیا ہے؟ صرف او مخیلہ. ایک یہ ہے کہ اس میں اسراف نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے مخیلہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اکڑ نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو اڑاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو، اسی طرح اللہ کا جو مال ہے جو ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا نا، قیام للناس، وہ مال جس کو لوگوں کی دنیا میں سسٹیننس کا ہم نے ذریعہ بنایا ہے، اس کو اس طرح اڑاؤ نہیں اللہ تللو میں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا،
اور پیدا کیے مواشی میں لدنے والے اور دبے، یعنی مویشیوں میں کچھ وہ ہیں جن کی جو پیٹھ اونچی ہوتی ہے، اونٹ ہے اور گھوڑا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اور جو ہے وہ جانور ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ مویشی ایسے ہیں جو دبے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، اور وہاں انعام جو لدنے والے ہیں ان میں ظاہر بات ہے گائے بیل بھی ہے اور اونٹ بھی ہیں۔ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر۔ وہی بات، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود ساختہ شرکیہ بنیاد پر یا رہبانیت کے تصور سے اس کو حرام ٹھہرا لینا، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ بظاہر یہ مطلب دینداری کی راہ سے بھی ہوتا ہے بہت کچھ، اور بہت اللہ والے ہونے کی وجہ سے بہت احتیاط اور ورع کے نام پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کیا، یہ شیطان کی پیروی۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ ثمانیۃ ازواج، پیدا کیے 8 نر اور مادہ جوڑے، من الضأن اثنین و من الماعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یعنی مراد کیا ہے کہ بھیڑ مذکر مؤنث، بکرا اور بکری، یہ کیا، یہ 2 پیئرز ہیں؟ تو کہا پوچھو کہ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا جو لپٹ رہا ہے مادوں کے پیٹ میں، کس کو اللہ نے حرام کیا ہے، میل کو، فیمیل کو، یا جو فیمیل کے پیٹ میں ہے اس کو کس نے اللہ حرام ٹھہرایا؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھ کو سند اگر تم سچی ہو۔ علم کا کتنا اچھا ترجمہ ہے، سند لاؤ بھائی اس کی۔ کیا کوئی عقل میں ہے سند؟ کیا کوئی فطرت میں ہے؟ کیا کسی آسمانی صحیفے میں ہے؟ کہیں پر کوئی ذکر ہے اس بات کا؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور پیدا کیے اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، پوچھ تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا جو لپٹ رہا ہے مادوں کے پیٹ میں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو یہ کہہ دیا تھا؟ کیا تم موجود تھے اللہ نے جب یہ سارے آرڈیننس جو ہے جاری کیے تھے؟ کہاں ہوئے ہیں یہ؟ کس جگہ پر یہ سب جو ہے قرارداد ہوئی ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر، لیضل الناس بغیر علم، تا لوگوں کو بہکاوے بغیر تحقیق۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، تو کہہ میں نہیں پاتا جس حکم میں کہ مجھ کو پہنچا، محرمن کوئی چیز حرام، علی طائم یطعمہ، کھانے والے کو جو اس کو کھاوے، الا ان یکون میتتن، مگر یہ کہ مردہ ہو۔ اب مردہ حرام ہے، کہا جو مجھ پر وحی ہوئی ہے اس میں کھانے والی چیزیں کون سی حرام ہے؟ مردہ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا اس میں استثناء اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ او دمم مسفوحن، یا لہو پھینک دینے کا، لہو بہتا ہوا، ایک لہو جو ہے وہ گویا اعضاء کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ نے فرمایا کہ کلیجی اور تلی جو ہے وہ بھی خون جمع ہوا ہوتا ہے لیکن وہ حلال ہے۔ او لحم خنزیر، یا گوشت سور کا، فإنہ رجس او فسقن، کہ وہ ناپاک ہے، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، یا گناہ کی چیز جس پر پکارا اللہ کے سوا کسی کا نام، یعنی یہ چیزیں تو نجس ہیں نا، ناپاک ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، یعنی بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذبح بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مزدار بھی نہیں تھا، ذبح کر کے آپ نے جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک مانوی گناہ آ گیا ہے نا، فسق آ گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لے لیا ہے، تو اب اس کے اندر ایک مانوی جو ہے وہ گناہ اور نجاست پیدا ہو گئی۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو کوئی عاجز ہوا، نہ زور کرتا اور نہ زیادتی، فإن ربک غفور رحیم، تو تیرا رب معاف کرتا ہے، مہربان ہے، معاف کرتا ہے، مہربان۔ یعنی وہی بات کہ یہ جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، اگر آدمی بالکل حالت اضطرار میں ہو تو یہ ہے کہ نہ تو سرکشی ہو اس کے اندر، یعنی گویا بہت ذوق و شوق بھی نہ ہو، بلکہ بس اضطرار اور بہت کراہت کے ساتھ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے جو ہے جان باقی رہ سکے، یہ نہیں ہو کہ اب رغبت سے اس کو کھانا ہی شروع کر دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، حرام کی ان کی چربی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا،
مگر جو لگی ہو پشت پر، او الحوایا یا آنت میں، ومختلط بعظم یا ملی ہو ہڈی کے ساتھ. یعنی اب ان پر اس طرح چربی جو ہے امت محمدیہ پہ حرام نہیں ہے، ہر طرح کی چربی حلال ہے، لیکن ان کے ہاں جو کھلی چربی تھی وہ حرام تھی. ہاں وہ چربی جو ہے وہ آنت کے ساتھ یا گوشت کے ساتھ جو ہے یا پیٹھ پر لگی ہوئی ہو ساتھ گوشت کے، بس اتنی جائز تھی. اور کہا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر. یہ وہی ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں ان پر حرام ٹھہرائی گئی تھیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے، مین میخ کی وجہ سے. سزا کے طور پہ اللہ نے کچھ چیزیں جو اصلاً حلال و طیب تھیں ان پہ حرام کر دیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر تجھ کو جھٹلاویں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ تمہارے رب کی مہر میں بڑی سمائی ہے. بہت اچھا ترجمہ ہے، تمہارے رب کی مہر میں بڑی سمائی ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور پھرتا نہیں اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو شریک نہ ٹھہراتے ہم، اور نہ ہمارے باپ، اور نہ حرام کر لیتے کوئی چیز. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلا کیے ان سے اگلے. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، جب تک چکھا ہمارا عذاب. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو کہہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ ہمارے آگے نکالو. ان تتبعون الا الظن، یہ نری اٹکل پر چلتے ہو، یا نری اٹکل پر چلتے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور سب تجویزیں کرتے ہو، تیر تکے چلاتے ہو. اب یہاں پہ وہی جو فیٹلزم ہے نا، یعنی یہاں ایک بات تو یہ ٹھیک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے، تو وہاں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زبردستی ان کے ساتھ نہیں کیا معاملہ، ہم چاہتے تو شرک نہ کر سکتے، اور ہم نے فری ول دی ہے. اور وہ بھی یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے. وہی بات اللہ کا جو اذن ہے نا، اور اللہ کی رضا کو لوگ گڑمڑ کرتے ہیں. اذن کیا ہے؟ اللہ نے الاؤ کیا ہے، اللہ نے سینکشن کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس کی سکیم یہی ہے کہ لوگ آزاد مرضی سے جو ہے اس کی بندگی کریں. لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہے. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں سے کفر پہ راضی نہیں ہے. اللہ نے الاؤ کیا ہے اس کو کہ وہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. اللہ اس پہ راضی نہیں ہے. اب وہ استدلال یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو کہا کہ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ تیر تکے چلا رہے ہیں. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تو کہہ پس اللہ کا الزام پورا ہے، اللہ کی حجت پہنچ جانے والی ہے، پوری ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے خبری میں نہیں پکڑتے. اللہ کی حجت انسانوں کی فطرت میں بھی ہے، عقل میں بھی ہے، ضمیر میں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وحی کی شکل میں خارج میں بھی آ جاتی ہے تاکہ آبجیکٹیولی موجود رہے. کیونکہ انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے نا وہ سبجیکٹیو ہے، بہرحال کرپٹیبل ہے. وہی کرپٹیبل نہیں ہے، وہی بالکل بے غبار ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور وہی کو پہنچانے والا بھی بے غبار کردار رکھتا ہے. تو اس وجہ سے جو انسان کے اندر جو کچھ دے کر اس کو بھیجا گیا ہے نا، اور وہ بہت کچھ ہے، لیکن وہ بہرحال اس کو امیونٹی نہیں ہے انسان کو. ہاں جو وحی آتی ہے، جو پیغمبر آتا ہے، وحی میں کوئی جو ہے آمیزش نہیں ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، اور پیغمبر کو امیونٹی ہے، پیغمبر معصوم ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سو اگر چاہتا تو راہ دیتا تم سب کو. وہی بات کہ جبر نہیں کیا اللہ نے. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، تو کہلاؤ اپنے گواہ جو بتاویں کہ اللہ نے حرام کی ہے یہ چیز. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ کہیں بھی تو تو نہ کہیں ان کے ساتھ. ان کا کیا ہے؟ کوئی بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے. یعنی جو اللہ پہ جھوٹ باندھیں، جو شرک جو ہے کریں، جو اللہ کی طرف سے خود ہی جو ہے حلال حرام متعین کر لیں، خود سے کر لیں اور کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان سے کیا بعید ہے. تو کہا کہ اگر یہ گواہی دے بھی دیں تو کہا کہ تو ان کے ساتھ اس گواہی میں شریک مت ہونا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلائے ہمارے حکم. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اور کو، یعنی شرک کرتے ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ، اب دیکھیں کچھ باتیں تم نے خود سے حرام ٹھہرا لی، اپنی ایک شریعت تصنیف کر لی، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے حلت و حرمت کا پورا ایک نظام بنا لیا. یہ سب تو فراڈ ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی دلیل نہیں.
ہاں اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔ کل تو کہہ تعالو آؤ، اتلو ما حرم ربکم میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، اللہ تشرکو بہ شیئا کیا چیز حرام ٹھہرائی ہے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، یہ حرام ٹھہرایا تھا اس کو حلال کر لیا۔ وبالوالدین احسانا اور کیا اللہ نے طے کیا تھا کہ ماں باپ سے نیکی کرو، یعنی ان کے ساتھ جو ہے ان کا حقوق جو ہے اس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور مار نہ ڈالو اولاد اپنی مفلسی سے، مفلسی کے ڈر سے مت اپنی اولاد کو قتل کرو۔ اور یہ پہلے بھی لوگ کرتے تھے، خاص طور پہ بیٹیوں کو کر دیتے تھے کہ بیٹا جو ہے یہ تو کمائے گا بھی کھائے گا بھی، بیٹیوں کو قتل کرنے کے اور اسباب بھی تھے، لیکن جو ہے قتل کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو فیملی پلاننگ وغیرہ کی بحث سے زیادہ تر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ غربت ہے، وہ فقر ہے۔ نحن نرزقکم و ایاہم ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو، یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ تم خود بھی اپنے رازق خود ہو، جو اللہ تمہیں دیتا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور نزدیک نہ ہو بے حیائی کے کام سے جو کھلا ہو اس میں اور جو چھپا۔ دیکھیں یہاں تک یہ معاملہ ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں، اس میں بندوں کو شریک نہیں کرتے، بارش برساتے ہیں، سورج طلوع کرتے ہیں، چاند لے کر آتے ہیں، انسان کو پیدا کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس میں انسان ہیومن ایجنسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں انسان بہرحال شریک ہوتا ہے، تو جو اولاد کا معاملہ ہے اس میں بہرحال انسان ہیومن ایجنسی شامل ہے، تو اس میں اس لحاظ سے کوئی پلاننگ کرے کہ انسان یہ دیکھے کہ بھئی کتنی اولاد ہو جس کی میں تربیت کر سکتا ہوں، جس کی میں جو اصلاح کر سکتا ہوں۔ ہر آدمی کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں، ہر آدمی کا جو ہے ایپٹیچیوڈ مختلف ہوتا ہے، اس لحاظ سے پلاننگ کرنے کے جو ذرائع علماء نے بتائے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو فقر کا اندیشہ ہے نا، اس اندیشے سے کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا، یہ ہے وہ چیز جس کو روکا گیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسی کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور نزدیک نہ ہو بے حیائی کے کام سے جو کھلا ہو اس میں اور چھپا، کھلی بے حیائی بھی، چھپی بھی بے حیائی بھی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور مار نہ ڈالو جان جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق پر۔ ہر جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ جان کے بدلے جان، اور کوئی جو ہے اگر ارتداد کا معاملہ ہوا ہے، یا بدکاری کی ہے شادی شدہ مرد یا عورت نے، یا یہ ہے کہ اللہ رسول سے جنگ ہے اور محاربہ ہے اور فساد فی الارض ہے، لیکن وہ جو سارے معاملات ہیں وہ بھی جو ہے نظم اجتماعی کے تحت ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ قضا کے تحت ہوں گے، وہ بھی خود سے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ان چیزوں کو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہ تم کو کہہ دیا ہے شاید تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ جب تک وہ پہنچے اپنی قوت کو، وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط اور پوری کرو ماپ اور تول انصاف سے۔ یتیموں کے بارے میں ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور پھر یہ بات کہ جو معاشی معاملات ہوتے ہیں، ماپ تول کا جو معاملہ ہے، یہ تو ایک آپ سمجھ لیجئے سمبولک ہے نا، یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشن میں کسی بھی طرح کا تم نے غبن نہیں کرنا، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا جس میں غرر ہو یا ضرر ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی پر وہی رکھتے ہیں جو اس کو مقدور ہے، کسی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے، نہ تکوینی معاملات میں نہ تشریعی معاملات میں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب بات کہو تو حق کی کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ وہ ہو اپنا ناتے والا۔ یہ بہت اہم بات ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حق کی گواہی دو، چاہے گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے باپ دادا کے، چاہے اولاد کے، چاہے کسی کے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کا قول پورا کرو۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ عہد الست بھی ہے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ شریعت اللہ کا عہد ہے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ جو انسان نے اللہ کی بندگی کا عہد کیا ہے۔ پھر اللہ کا عہد کیا ہے؟ جو رسول سے کیا جاتا ہے، سمع و طاعت، ٹھیک ہے، تو اور پوری شریعت کیا ہے؟ وہ اللہ کا عہد ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون یہ تم کو کہہ دیا ہے شاید تم دھیان رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اور کہا یہ راہ ہے میری سیدھی سو اس پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مت چلو کئی راہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ پھر تم کو پھٹاویں گے اس کی راہ سے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون یہ کہہ دیا ہے تم کو شاید تم بچتے رہو۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا کہ یہ سیدھی صراط مستقیم ہے، اور کئی آڑی ترچھی جو ہے لکیریں کھینچی جو اس کو کاٹتی ہوئی جا رہی تھیں، تو سیدھی راہ ایک ہی ہے۔
اور پھر جو ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہیں وہ گویا کیا ہیں، وہ بدعت کی راہیں ہیں، وہ کفر ہیں، وہ ضلالت ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، تماماً علی الذی احسن، پورا فضل نیکی والے پر، وہ تفصیل لکل شیء، اور بیان ہر چیز کا، وہ ہدی و رحمہ، اور ہدایت اور مہر، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید وہ لوگ اپنے رب کا ملنا یقین کریں، رب کا ملنا یعنی اپنے رب سے ملاقات کا یقین کریں۔ اب یہاں سیدنا موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تورات، آپ دیکھیے کتنا تذکرہ ہے اس کا، یعنی قرآن مجید پھر وہی بات کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ریسزم نہیں ہے اس کے اندر، اللہ کے بندے ہیں نا سارے، اور اللہ ہی نے برگزیدہ کیا ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کتنا تذکرہ سیدنا موسیٰ کا ہوتا ہے، اور پھر ان کی کتاب جو ان کو دی گئی ہے تورات، اس کی کتنی جو ہے شان بیان کی جاتی ہے۔ تماماً علی الذی احسن، یہ پورا فضل نیکی والے پر۔ ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کیونکہ وہ نیکوکار تھے، محسن تھے، تو اللہ نے ان کو نوازا، ان کو شریعت سے نوازا۔ اور ایک مطلب ہے علی الذی احسن سے مراد سب اہل ایمان ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت کا اتمام کرنے کے لیے ان کو وہ کامل کتاب دی، جس طرح قرآن مجید کے بارے میں ہے نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت کی، فاتبعوا، سو اس پر چلو، واتقوا، اور بچتے رہو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم ہو۔ اب یہ خاص طور پر اہل کتاب سے بھی، مشرکین سے بھی، سب سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو کتاب ہے، اب یہ بابرکت کتاب ہے۔ اب تم یہ کہو کہ نہیں ہمارے پاس ابراہیم کے کچھ صحیفے چلے آ رہے ہیں، مشرکین یہ کہیں ہم تو جی اس کے ساتھ سٹک کریں گے، اور جو یہودی ہیں وہ کہیں ہمارے پاس تو سیدنا موسیٰ کی باتیں ہیں، عیسائی کہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہیں، وہ سب ٹھیک تھیں، مبارک تھیں، لیکن اب یہ کتاب ہے، فیض رساں ہے۔ اب اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو اس کی پیروی کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تم پر رحم ہو۔ یعنی تم امت مرحوم سمجھتے ہو اپنے آپ کو، یعنی یہودی یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم ابناء اللہ و احباہ، عیسائی یہ سمجھتے تھے، اور بعد میں تو عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا کہ ہمیں سیدنا مسیح معاذ اللہ خدا کا بیٹا بن کر آئے اور ریڈیم کر لیا، ہم پر رحم کیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا انجیل کا مطلب کیا ہے، گوسپل کا کیا مطلب ہے، گڈ نیوز، بشارت۔ تو کہا کہ وہ تھی اپنے وقت میں بشارت، لیکن اب جو ہے بشارت بھی اور ہدایت بھی اور سب کچھ کیا ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اس واسطے کہ کبھی کہو کہ کتاب جو اتری تھی سو دو ہی فریقوں پر ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم کو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی۔ اب یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، بنی اسماعیل کی، کہ مبادا تم یہ کہو کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بنی اسرائیل پر کتاب و شریعت آتی رہی، ہم بنی اسماعیل تو محروم رہے، تو کہا کہ ہم تو غافل تھے، کہیں یہ نہ کہو، اب آ گئی ہے نا وحی، اور کامل ترین وحی آ گئی۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا کہو اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم راہ چلتے ان سے بہتر۔ یہ تو لا خیر ثابت ہوئے، انہوں نے تو سرکشی کی، اپنے پیغمبروں کو قتل کیا، تکذیب کی۔ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی ہم اس کا پورا حق ادا کرتے، ہم اس کے ساتھ لائل رہتے اور ہم ان سے کہیں زیادہ ہدایت پر رہتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، سو آ چکی تم کو تمہارے رب سے شاہدی، بالکل ایک گواہی آ گئی، وہدن، اور ہدایت، و رحمہ، اور مہربانی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اب اس سے بے انصاف کون جو جھٹلا دے اللہ کی آیتیں، وصدف عنہا، اور ان سے کتراوے، کنی کتراوے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم سزا دیں گے کترانے والوں کو ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، بری طرح کی مار، بما کانوا یصدفون، بدلہ اس کترانے کا، یہ جو اب کنی کترا رہے ہو، بچنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ نہیں ہوگا، اب تمہارے لیے اب آزمائش ہو چکی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کتاب نازل نہ کریں، رسول نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی عذر رہتا ہے، کوئی انسان معذرت پیش کر سکتا ہے، اب نہیں ہے۔ تو کہا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اب نہیں بچ سکتے، اب کنی نہیں کترا سکتے۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آویں فرشتے، او یاتی ربک، یا آوے تیرا رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا آوے کوئی نشان تیرے رب کا۔ یعنی کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں عذاب لے کر، اور رب ہی آ جائے نزول اجلال فرمائے، یا کچھ ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس طرح مائدہ کی فرمائش تھی، یا جس طرح اونٹنی تھی، یا کوئی ایسی بالکل جلی نشانی کہ جس کے انکار کے بعد ان کو پھر زندہ نہ چھوڑا جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آوے گا ایک نشان تیرے رب کا، لا ینفع نفسا ایمانھا،
کام نہ آئے گا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، کسی کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، یا او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی، قل انتظروا، تو کہہ راہ دیکھو، انا منتظرون، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کچھ جلی نشانیاں ہوتی ہیں نا، یعنی وہ آپ دیکھیے آل فرعون کے لیے وہ نشانی کیا تھی، وہ سمندر کا پھاڑ دینا تھا اور ان کو گزار دینا تھا، اور جب وہ آئے تو ان کو ملا دیا گیا، اب وہ ایمان لائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اونٹنی ظاہر ہو گئی، پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں تو اب بچت نہیں ہے۔ اگر وہ مائدہ آ جاتا اور پھر جو ہے اس کے بعد بھی لوگ انکار کرتے تو پھر ان کو بھی عذاب دے دیا جاتا۔ اور پھر جس طرح کچھ احادیث میں ہے نا، قیامت سے جسٹ پہلے کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی، دابۃ الارض کا ظہور ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا ہے۔ یہ اتنی جلی گویا آپ سمجھ لیجئے کہ نشانی ہے کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہا اس سے پہلے اگر ایمان لے آئے تو فائدہ ہوگا، اور کوئی نیکی کر لی تھی تو فائدہ ہوگا، اس کے آنے کے بعد ایمان لانا اور اچھا ہو جانا اور نیک بن جانا وہ فائدہ نہیں دے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اور ہو گئے کئی فرقے، لست منہم فی شیء، تجھ کو ان سے کچھ کام نہیں۔ مشرکین نے بھی یہ کیا اور اہل کتاب نے بھی یہ کیا۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا کام حوالے اللہ کے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہی جتاوے گا ان کو جو کچھ جیسا کچھ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، جو کوئی لایا نیکی اس کو ہے اس کے 10 برابر، کم سے کم 10 گنا، الحسنۃ بعشر امثالہ، اور 10 گنا 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لایا برائی، فلا یجزی الا مثلہا، سو سزا پاوے گا اتنی ہی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس کی اور اللہ کے نبی نے مزید اس کی بتائی ہے نا، تشریح کی ہے کہ اگر نیکی کا ارادہ کیا نہیں کر سکے تب بھی ایک نیکی، اور نیکی کا ارادہ کر کے کر لی تو 10 نیکیاں کم سے کم۔ برائی کا ارادہ کیا، جھٹک دی، چھوڑ دی اللہ کے ڈر سے، تو نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ آپ اپرچونٹی کاسٹ ہے نا، آپ نے چھوڑی ہے۔ اور برائی کا ارادہ کر کے ایگزیکیوٹ کر لیا تو ایک ہی برائی۔ اب دیکھیے اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ جہنم کا ایندھن بنے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو کتنا نوازنے کا اہتمام کیا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، تو کہہ مجھ کو تو سجھائی میرے رب نے راہ سیدھی، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین صحیح، ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو ایک طرف کا تھا، بالکل سیدھا دین ہے، اور ابراہیم کی ملت ہے، یعنی اس میں کوئی غیریت بھی نہیں ہونی چاہیے نا، نہ مشرکین کو نہ جو ہے بنی اسرائیل کو۔ کہا کہ ابراہیم ہی کا دین ہے، تم نے کرپٹ کر دیا تھا، یہ دوبارہ سے گویا اس کی تصحیح کر دی، اصلاح کر دی، اس کی صحیح شکل سامنے لے آئے، اور وہ تو ایک طرف کا تھا، وہ تو یکسو تھا اللہ کی طرف، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا شریک والوں میں۔ قل، تو کہہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کی طرف ہے جو صاحب سارے جہان کا۔ یہ ہے اصل میں توحید کی بات کہ اے نبی آپ تو یہ کہہ دیں کہ تم مجھے طرح طرح سے ٹیمپٹ کر رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے تو جو ہے نماز بھی میری اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں نا، اس میں ایک ترتیب ہے، اللہ کے لیے جینا، گویا اس کا سمبل کیا ہے، نماز، یعنی انسان جیے تو بندگی کے لیے جیے نا، اسی کے لیے تو آیا، زندگی آمد برائے بندگی۔ تو کیا میں جب جیتا ہوں نا تو سب سے بڑی چیز میرے لیے جینے میں کیا ہے، وہ نماز ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اور میری قربانی کیا ہے، وہ سمبل ہے میری موت کا، یعنی میں جیوں گا تو بندگی میں جیوں گا، اور مروں گا تو تیری خاطر قربان ہوں گا، اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، جان دے دوں گا۔ تو نماز گویا اللہ کے لیے جینے کی علامت ہے، اور قربانی اللہ کے لیے مرنے کی علامت ہے۔ لا شریک لہ، وہ جو رب ہے وہ کیا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک۔ وبذالک امرت، اور یہی مجھ کو حکم ہوا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے حکم بردار ہوں، یعنی سب سے بڑھ کر میں اس کا حکم بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، تو کہہ اب میں سوا اللہ کے تلاش کروں کوئی رب، وہو رب کل شیء، اور وہی ہے رب ہر چیز کا۔ کیا بات کر رہے ہو، مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہارے بتوں کو کچھ مان لوں، کچھ ان کی پوجا کر لوں، کوئی ہے ہی نہیں اس کے سوا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی کماوے سو اس کے ذمے پر، اور ذمے پر
یعنی جو کوئی کمائے گا اسی کے ذمے آئے گا وہ. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور بوجھ نہ اٹھاوے گا ایک شخص دوسرے کا. یعنی جو تم کمائی کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، جو گناہ کرو گے اس کا وبال تم پر ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دین پر ہیں اور ہم اپنے بڑوں کو مانتے ہیں اور وہ بڑے ہمارے ذمہ دار ہیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے پیغمبر کا انکار کر کے اور تکذیب کر کے تو ہمارے بڑے جو ہیں وہ سنبھال لیں گے. کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا جو پشتارا ہے اپنی پیچھے پیٹھ پر لادنا ہوگا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب پاس ہے رجوع تمہاری. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، سو وہ جتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور اسی نے تم کو کیا ہے نائب زمین میں. ورفع بعضکم فوق بعض، اور بلند کیے تم میں درجے ایک کے ایک پر. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ آزماوے تم کو اپنے دیے حکم میں. ان ربک سریع العقاب، تیرا رب شتاب کرتا ہے عذاب، جلدی کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اب یہ کہا گیا ہے کہ بھئی دیکھو تم سے پہلے بھی کتنی قومیں آئیں، ٹھیک ہے، تو قوم نو آئی، پھر اس کے بعد قوم ہود آئی، وہ ان کی خلیفہ بنی. قوم ہود کے بعد اگلی قوم آئی، وہ ان کی خلیفہ بنی. تو کہا کہ تم بھی پرانے لوگوں کے خلیفہ ہو، ان کی جگہ پر آئے ہو. تو پہلے لوگ تھے وہ نہیں رہے، تم بھی نہیں رہو گے، ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اس میں ہم مراتب بھی قائم کرتے ہیں. کوئی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ آقا ہے، کوئی غلام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بانو ہے، کوئی باندی ہے. یہ تقسیم تو رہے گی، لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے. یہ اصل میں کوئی مستقل چیزیں نہیں ہے. دنیا ہائرارکی پہ ہے اور دنیا میں مراتب ہیں. اصل معاملات تو یہ ہیں کہ تم پیغمبروں کے ساتھ کیا کرتے ہو، تم اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو کیسے رسپونڈ کرتے ہو. اور پھر کہا کہ تم نہیں ہوگے تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گا. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن پھر دیتا کیوں نہیں ہے، پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ تم رجوع کر لو اور مان لو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.